لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بنیادی کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کو کلمہ طیبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگرچہ اس ترتیب کے ساتھ یہ مبارک کلمہ قرآن کریم یا کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن اس کے دونوں اجزاء الگ الگ قرآن کریم میں بھی موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی اس کا ذکر ہے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں میں آنے والی علمی کمزوری کے پیش نظر علماء کرام نے قرآن کریم اور احادیث میں موجود ان دونوں اجزاء کو جمع کر کے کلمہ طیبہ کے نام سے مسلمان معاشرے میں رائج کر دیا. اس کلمے کے پہلے جز میں دو چیزیں ہیں. انسان پہلے کہتا ہے لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گویا کہ اللہ کے ہر غیر کی نفی کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پر کہتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. گویا یہ مبارک کلمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے. لا الہ میں اللہ کے ہر غیر کی نفی کی جاتی ہے، اور الا اللہ میں اللہ کے وجود کا اثبات کیا جاتا ہے، اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا واحد رب ہے. تو یہ نفی اور اثبات، اللہ کے غیر کی نفی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار، ان دونوں سے ہی انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اس نفی اور اثبات سے ہی انسان کا دین وجود میں آتا ہے. یہ نفی اور اثبات اپنے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک پورا فلسفہ رکھتا ہے. اللہ کے غیر کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو بھی نافرمانی ہوگی، جو بھی برائی ہوگی، چاہے چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی، کسی بھی قسم کی ہوگی، کسی بھی نوعیت کی ہوگی، مسلمان اس کو گوارا نہیں کرے گا. گویا کہ یہ کلمہ لا یہ صرف ایک عربی زبان کا لا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شمشیر بے نیام ہے، یہ ایک تلوار ہے جو کہ مسلمان اللہ کے غیر ہر چیز پر چلا دیتا ہے کہ نہ میرے نفس کی کوئی حیثیت ہے، نہ میرے خواہشات کی کوئی حیثیت ہے، نہ میرے گھر بار کی کوئی حیثیت ہے، نہ میرے کاروبار کی کوئی حیثیت ہے، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں کوئی چیز اللہ کے حکم سے ٹکرائے گی تو مسلمان اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہی لا کا تقاضا ہے. اور الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا اقرار کرنا کہ اگر کوئی کائنات میں میری محبتوں کا مرکز ذات ہے تو وہ ذات باری تعالی ہے. تو نفی اور اس بات کا یہ مجموعہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پورے فلسفے کو جنم دیتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ برائی کا انکار کرتا ہے اور حق کا ساتھ دیتا ہے. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آئے گی کہ باطل نے اہل حق کے راستے پر عمل کرنے میں کوئی خاص روڑے نہیں اٹکائے. باطل کو اس چیز سے کوئی خاص غرض نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا میں روزہ رکھتا ہوں یا میں سچ بولتا ہوں یا میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں یا میں حج کرتا ہوں، اعتکاف کرتا ہوں. تو باطل کو اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہوتا. ہاں، جب کبھی اہل حق نے باطل کی نفی کی ہے
یعنی لا کا تیشہ چلایا ہے، اللہ کے غیر کی نفی کی ہے، باطل کے دجل کو آشکارا کیا ہے، تو پھر باطل پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے ایک پاکیزہ زندگی سے نوازا ہوتا ہے، اور ابتدا ہی سے ایک تکوینی نظام کے ذریعے اللہ ان برگزیدہ شخصیات کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی پیغمبر اپنے معاشرے میں رائج برائیوں میں نبوت سے پہلے بھی حصہ دار نہیں بنتا، وہ نبوت سے پہلے بھی انتہائی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں کہ نبوت ملنے سے پہلے جب وہ اس معاشرے میں نیکی کی زندگی بسر کرتے تھے تو لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن نبوت ملنے کے بعد جیسی ہی وہ اپنے معاشرے میں موجود برائیوں کو چیلنج کرتے تھے، سرمایہ دارانہ نظام کا انکار کرتے تھے، تو باطل پوری قوت کے ساتھ سامنے آ جاتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال زندگی گزاری ہے، اور صدق اور امانت کی وہ مثالیں آپ نے قائم کی کہ جس کی دشمن بھی گواہی دیتے تھے۔ لیکن ان 40 سالوں تک مکہ میں موجود وہ تمام لوگ جو ہر قسم کی بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، ہر قسم کے گناہوں میں لت پت تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، آپ کی حمد نے رطب اللسان رہا کرتے تھے، آپ کو صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عموماً رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں گزارتے تھے، اور یہ غار ایسا تھا کہ ایک تو قبلہ رخ تھا اور دوسرے نمبر پر یہاں سے بیت اللہ کا دیدار ہوتا تھا، اس لیے قریش کے کئی اکابرین سے منقول ہے کہ وہ اس غار کو اپنی تنہائی کے لیے، غور و فکر کے لیے استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب سے بھی ثابت ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ یہاں گزارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غار میں تنہائی کا وقت گزارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں میں غور فرماتے تھے، سچ اور امانت کی آپ مثال تھے، اور قریش آپ کی ان نیکیوں کی گواہی دیتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے نبوت کے اعلان کا حکم ہوا تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابتدا میں قریش نے کوئی زیادہ بڑا رد عمل نہیں دیا، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کو للکارنا شروع کیا، ان کے معبودوں کا رد کرنا شروع کیا، ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، تو قریش کی ساری طاقتیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ قرآن کریم نے قریش کے سرمایہ دارانہ نظام کو اور سرمایہ داروں کو بڑے سخت لب و لہجے کے ساتھ خطاب کی۔ ایک جگہ قرآن کریم ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایسے شخص کے پیچھے مت چلیے جو حلاف ہو، کثرت سے قسمیں اٹھانے والا ہو، مہین ہو یعنی عزت اور آبرو سے بیگانہ ہو، نہ اس کی کوئی عزت ہو نہ اس کی کوئی آبرو ہو، حماز مشاء بنمیم، وہ لوگوں کو طعنہ دینے والا ہو، چغل خور ہو، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا ہو، معتد حد سے بڑا ہوا ہو، اسیم اور گنہگار ہو، عتل بعد ذلک زنیم، جھگڑالو ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بد نسب بھی ہو، یعنی جس کا نسب بھی ثابت نہ ہو۔ اور وہ یہ سارے کام کیوں کرتا ہے؟ اس کے لہجے میں فرعون کیوں بولتا ہے؟ اسی لیے کہ ان کان ذا مال و بنین، کہ ہم نے اس کو مال اور اولاد سے نوازا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم قریش کے سرمایہ داروں کو مخاطب کرتا تھا۔ ایک جگہ قرآن کریم ان کو مخاطب کرتا ہے کہ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ کَلَّا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، کہ اگر یہ باز نہ آئے، یعنی یہ سرمایہ دار، یہ ابو جہل اگر اپنے کرتوتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم ان کے بتوں کے بارے میں کہتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم،
کہ تم سب سرمایہ دار، تم سب قریش کے سردار، اور تمہارے جو بت ہیں تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے، یعنی تم تو جہنم میں جاؤ گے ہی، تمہارے یہ معبود جو پتھر کے بنے ہیں جن کے سامنے تم سجدریز ہوتے ہو، یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کریم ان کو کمعقل کہتا تھا، ان کو عقل اور شعور سے عاری مخلوق کہتا تھا۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر کہ یہ تو ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے، ہمارے بتوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، ہمارے عقل و شعور کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم بے عقل ہو، تم بے شعور ہو۔ چنانچہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئے کہ اس دعوت کو روکا جائے۔ جناب ابو طالب کے پاس 3 دفعہ قریش کے سردار گئے ہیں، اور تینوں دفعہ جا کر جب شکایات کی ہیں تو شکایت یہ نہیں کی کہ آپ کے بھتیجے نماز کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا نیکی کا حکم دیتے ہیں، بلکہ شکایت یہ کی کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو جہنم کا ایندھن بتایا جا رہا ہے، ہمیں عقل و شعور سے عاری قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی ان کے نظریات پر اور ان کے سرمایہ دارانہ مزاج پر جہاں زد پڑتی تھی تو وہاں وہ چیختے تھے، وہاں وہ پھر پکارتے تھے اور پوری قوت کے ساتھ اس تحریک کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی ہر مشکل کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے دروازے پر غلاظتیں پھینکی گئی۔ این حالت نماز میں جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے، آپ کے پڑوسی تاک تاک کر آپ کے گھر میں غلاظتیں پھینکتے تھے۔ این اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہانڈی چڑھائی جاتی تھی، آپ کے پڑوسی اس وقت کا انتظار کر کے تاک تاک کر ہانڈی کے اوپر غلاظتیں پھینکتے تھے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ جگہ تلاش کرنی پڑی کہ ایسی جگہ جہاں میں نماز پڑھوں اور یہ غلاظت میرے اوپر نہ پھینک سکے۔ کون سا جبر تھا جو قریش نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے نہیں آزمایا؟ حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اونٹ کی نجاست لا کر رکھی گئی۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گلے میں چادر ڈالی اور چادر کو اس طرح بل دیا، اتنا کس دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے بےتاب ہوئے، لیکن ان تمام تکالیف کو آپ نے برداشت کیا۔ قریش بھی حیران تھے کہ آخر یہ کون سی دعوت ہے کہ اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو برداشت کرتے ہیں۔ کیا یہ حکومت کی طلب ہے؟ کیا کسی بڑے گھرانے میں شادی کی خواہش ہے؟ کیا دولت کی طلب ہے؟ یہ پیشکشیں لے کر بھی قریش کے سردار آپ کے پاس آئے۔ قریش کا بڑا ماہر دانشور تھا عتبہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ پیشکشیں رکھی کہ اس جد و جہد کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، کسی بڑے گھرانے میں شادی چاہتے ہیں ہم کرا دیتے ہیں، دولت چاہتے ہیں ہم انبار لگا دیتے ہیں۔ تو قریش یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس جد و جہد کا یہ مقصد ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مقصد تھا کہ کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے راستے میں لگا دیا جائے، لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس طریقے کے مطابق کر دی جائے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ چنانچہ اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو آپ نے ایک طرف امر بالمعروف کا حکم دیا تو دوسری طرف نہی عن المنکر کا بھی حکم دیا۔ برائی سے روکنا ہے اور سچائی پر عمل کرنا ہے، خود عمل کرنا ہے اور دوسری طرف برائی سے روکنا ہے، اور اس کے درجات بھی بتائے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر وہ صاحب اقتدار ہے، حکمران ہے، گھر کا سربراہ ہے، ادارے کا سربراہ ہے، تو اپنی حدود کے اندر وہ برائی کو طاقت سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، آپ کہیں باہر ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کا بس نہیں چلتا، جہاں آپ کے چھوٹے نہیں ہیں بلکہ آپ کے برابر کے لوگ ہیں، یا چھوٹے ہیں بھی تو وہ آپ کے چھوٹے بھائی یا شاگرد نہیں ہیں، غیر ہیں، تو وہاں پھر زبان سے آپ نے برائی کو برا کہنا ہے۔
اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مسلمان اتنا مجبور ہو جائے کہ نہ زبان سے برا کہہ سکے نہ ہاتھ سے برا کہہ سکے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ پھر دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کا نقطہ نظر ہے اگر کوئی آدمی برائی کو دیکھ کر دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ باطل کو آپ کے حق پر عمل کرنے سے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ باطل کو مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے دجل کو چیلنج کرتے ہیں، اس کے فریب کو آشکارا کرتے ہیں۔ یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں آپ کا یہی طریقہ چلتا رہا۔ حکومتی سطح پر بھی وہی طریقہ کار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اور معاشرے میں انفرادی طور پر بھی نیکیاں غالب تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں غالب تھیں، یہاں تک کہ 60 ہجری کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے کوئی نصف صدی ہو چکی تھی۔ تو اب حالات نے ایک نیا پلٹا کھایا، اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی۔ انفرادی سطح پر لوگوں میں سنتوں کا رجحان ختم ہونے لگا، عبادات کا ذوق ختم ہونے لگا۔ وہ جو کسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لوگ جان دینے تک آمادہ ہو جائے کرتے تھے، اب وہ جذبہ دیکھنے میں نہ رہا، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور جو صحابہ باقی تھے وہ مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے تھے، اپنے اپنے حلقے میں دین کا کام کر رہے تھے۔ اکثر صحابہ مکہ اور مدینہ میں تھے یا دور دراز کے مسلمان علاقوں میں جہاد کے سلسلے میں، تعلیم دین کے سلسلے میں گئے تھے، اور دین تیزی سے پھیلا تھا۔ بہت سارے نئے لوگ دین میں آئے تھے جو اپنے پچھلے طور طریقوں کو بھلا نہیں پائے تھے۔ تو یہ تمام عوامل تھے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹتی جا رہی تھیں۔ یہ تو انفرادی صورتحال تھی، اور اجتماعی صورتحال یہ تھی کہ حکومتی ڈھانچہ بھی بدلنے کو تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کا جو طریقہ تھا وہ اب تبدیل ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے بعد کسی خلیفہ کو نامزد نہیں فرمایا، اور مختلف ہدایات کی روشنی میں مسلمانوں کے ذمہ لگا دیا کہ وہ جس طریقے سے چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارات کی روشنی میں اپنے لیے خلیفہ کا انتخاب کر لیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا اسوہ تھا۔ حضرت ابو بکر کا اسوہ یہ تھا، آپ نے اپنے بعد ایک ایسی شخصیت کو نامزد کیا جو کہ آپ کے خاندان کا حصہ نہیں تھی، اور امت محمدیہ میں ابو بکر کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت تھی، یعنی حضرت عمر۔ تو یہ حضرت ابو بکر کا اسوہ تھا۔ حضرت عمر کا اسوہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بعد خلافت کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی بنا دی، صحابہ کے بہترین لوگوں پر مشتمل ایک مجلس بنا دی، اور ان کے ذمہ لگا دیا کہ آپ لوگ میرے بعد اپنے لیے کسی خلیفہ کا انتخاب کریں۔ یہ خلفاء کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، جبکہ اس کے بالعکس دیگر مملکتوں میں قیصر و کسریٰ کے ہاں طریقہ کار اور تھا۔ وہاں باپ کے بعد بیٹے کو جانشین بنایا جاتا تھا، اور خلافت کسی اور حکومت اور ریاست کسی خاص خاندان میں محصور ہوتی تھی، چاہے وہ جیسا بھی ہو، ظالم ہو، فاسق ہو، جو نااہل ہو، بچہ ہو، جس طرح بھی ہو، لیکن چونکہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو اس کو حکمران بنایا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات، اپنے طرز عمل کی روشنی میں اس دنیا میں رائج رسم کا خاتمہ فرمایا، اور آپ کے خلفاء نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو رائج رکھا۔ لیکن 60 ہجری میں اب یہ ڈھانچہ تبدیل ہو رہا تھا۔ تبدیلی کی جو بھی وجوہات ہوں، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی ہی میں جب مختلف مصالح کے پیش نظر یہ فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے کا اعلان کرنے کے لیے وہ حجاز تشریف لائے، تو مسجد نبوی میں انہوں نے مجلس بلائی، اور جب اس فیصلے کا اعلان کیا تو اس کی مخالفت میں جو سب سے مضبوط آواز تھی وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کی تھی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ
کہ دیکھو آپ کے سامنے 3 راستے ہیں، یا معاشر بنی امیہ، اے بنو امیہ کے لوگوں، سرکردہ افراد، آپ کے سامنے 3 راستے ہیں، یا حضور علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، یا حضرت ابوبکر کا طریقہ کار ہے، یا حضرت عمر کا طریقہ کار ہے۔ ان تینوں راستوں میں سے جس کو چاہو منتخب کر لو، اس کے علاوہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ تو قیصریت ہے، یعنی وہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ کار ہے، وہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ڈھانچہ تھا جو بھی مصلحتیں ہوں، لیکن بہرحال تبدیل ہو رہا تھا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انفرادی سطح پر بھی لوگوں کے اندر دین کا وہ مزاج نہیں تھا جو پہلے تھا۔ اب اس ماحول کے خلاف جس کو اٹھنے کا حق تھا وہ خاندان نبوت کا ہی فرزند ہو سکتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی تربیت اس طرح فرمائی تھی کہ مشکل حالات میں آپ اپنے گھرانے کو سامنے رکھتے تھے۔ عام طور پر دنیا میں قائدین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی جتنا بھی دلیر ہو، صف اول میں رہتا ہو دشمن کے مقابلے میں، لیکن اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کچھ اور تھا۔ آپ دوسروں کو تو نواز دیتے تھے، دوسروں کو غلام دیے، لیکن اپنی صاحبزادی کو غلام دینے کی بجائے تسبیحات عنایت فرمائی، مشقت کا درس دیا۔ دوسروں کے لیے جو چیزیں آپ گوارا کرتے تھے دنیاوی، اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے گوارا نہیں فرمائی۔ اور دشمن کے مقابلے میں جب کبھی مشکل مرحلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو سامنے کیا۔ غزوہ بدر میں جب کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ تھا اور دو بدو لڑائی سے پہلے دونوں جانب کے پہلوان اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہ اس زمانے کی لڑائی کا طریقہ تھا کہ دو بدو لڑائی سے پہلے دونوں جانب کے جو بہادر لوگ ہوتے تھے وہ آ کر لڑائی کرتے تھے، اور یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا تھا، اسی پر اگلی لڑائی کا انحصار ہوتا تھا۔ اس مشکل مرحلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر میں سے جن 3 حضرات کا انتخاب کیا وہ آپ کے اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت علی آپ کے چچا زاد اور آپ کی پرورش میں رہنے والے تھے، حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے، ابو عبیدہ بن حارث آپ کے قریبی عزیز تھے۔ اپنے اہل بیت کے 3 افراد کو یہ مشکل مرحلہ سر کرنے کے لیے آپ نے روانہ کیا۔ غزوہ خیبر میں سب سے مشکل قلعے کو سر کرنے کے لیے آپ نے اپنے اہل بیت میں سے سیدنا علی کا انتخاب فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی تربیت تھی، اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان حالات میں جب مسلمانوں کے اجتماعی اور انفرادی حالات بدل رہے تھے تو ان حالات کو سنوارنے کے لیے جو شخصیت اٹھی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے دین کو اصل بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے اور باطل کو چیلنج کرنے کے لیے، اس کے دجل کو آشکارا کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنے بیٹوں کی جان بھی قربان کر دی، اپنے بھائیوں کو بھی قربان کر دیا، بھتیجوں کو بھی قربان کر دیا، اور خاندانی نبوت کے 10 معصوم خون وہاں کربلا کے ریزگار پر بہہ گئے۔ کس لیے؟ باطل کو چیلنج کرنے کا طریقہ دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے۔ اگر اس موقع پر سیدنا حسین اس حکومت کے ساتھ مفاہمت کر لیتے تو قیامت تک کے باطل کو ایک سند مل جاتی کہ اہل حق باطل کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے راستے تراشتے، اور ان کی اس قربانی نے قیامت تک آنے والے حریت پسندوں کو ایک موقع فراہم کر دیا کہ کس طریقے سے باطل کا انکار کیا جاتا ہے، اس کے دجل کو آشکارا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کی ذمہ 2 کام ہیں، ایک تو خود حق پر عمل کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنے ماحول میں رائج برائیوں کا انکار بھی کرنا ہے جس حد تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وسعت دی ہو۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہیں، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اپنے آپ کو سیدنا حسین کے متبعین کی فہرست میں شامل کروائے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک والد اپنے گھر میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دیکھ کر سر نیچے کر لیتا ہے، اس کے کان پر جوں تک نہیں لگتی، وہ خود تو صف اول میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن گھر کا سارا ماحول غیر شرعی ہوتا ہے، اس ماحول میں ایسے عناصر ہوتے ہیں جو کہ اسلامی تہذیب کی جڑ کاٹنے والے ہوتے ہیں،
لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی، وہ بس یہ سمجھ کر خوش ہوتا ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، مسجد کو چندہ دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کراتا ہوں، عمرہ کراتا ہوں، اور بس مطمئن۔ تو یہ ذمہ داری صرف کافی نہیں ہے، اور اگر صرف اسی پر ہی اکتفا کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو حسینی نہ سمجھا جائے۔ سیدنا حسین کی پوری زندگی آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ اپنے ماحول میں موجود برائی کے خلاف نبرد آزما ہو جاؤ، اپنی حد تک، جس حد تک اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے۔ جہاں زبان کی ضرورت ہے وہاں زبان کا استعمال کیا ہے، جہاں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اپنے گھر کی حد تک ہر آدمی نگران ہے، اپنے گھر کی حد تک ہر آدمی سربراہ ہے، وہ بزور طاقت اپنے گھر میں اللہ کے قوانین کا نفاذ کر سکتا ہے۔ ہم حکمران سے شکوہ کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ اس کے ذمے پوری ریاست ہے، وہ نہیں کرتا تو وہ اللہ کو جواب دہ ہے۔ میرے ذمے جو میرے گھر کے حدود ہیں وہاں دین کے کتنے احکامات نافذ ہیں، میری نگرانی میں شادی اور غمی کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں سنت پر کس حد تک میں عمل کرتا ہوں۔ تو ان دنوں میں سیدنا حسین کے اسوے کو پڑھا جائے، اہل بیت کے ساتھ اپنی وابستگی کے اظہار کی تجدید کی جائے، اور اپنے آپ کو اس وقت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ جس حد تک اللہ نے آپ کو کوشش دی ہے، لکھنے کی حد تک، بولنے کی حد تک، اپنی راجدہانی میں ہاتھ کی حد تک برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جو صورتحال چل رہی ہے کہ میں اور آپ برائی کو دیکھ کر کان لپیٹ لیتے ہیں، دل میں بھی برا نہیں سمجھتے، تو یہ تو وہ حالات ہیں کہ اس کے بعد تو پھر ایمان کا بھی کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ کم از کم جو ایمان کا مرتبہ ہے کہیں ہم اس سے نہ محروم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔